دعا بندے کی اللہ سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسے مانگنے پر انسان بڑی شرم محسوس کرتا ہے، بلکہ نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اب دعا مانگنی کیسے ہے؟ اللہ سے جیسا گمان کرو گے اپنے رب کو ویسا ہی پاؤ گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، قال ربکم ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آج کا ہمارا موضوع ہے پاور آف دعا، دعا کے فضائل و برکات، یعنی دعا کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے۔ تو آئیں آج اس کو سمجھتے ہیں۔ دعا بندے کی اللہ سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ انسان کا خدا سے ایسا اسٹرانگ کنیکشن ہے جس کے باعث انسان اپنی ساری خواہشات و حاجات صرف اور صرف اپنے اللہ سے بیان کرتا ہے۔ دعا دراصل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانوں سے مانگنے پر انسان بڑی شرم محسوس کرتا ہے، بلکہ ایک سے دوسری بار کسی انسان سے کچھ مانگ لیا جائے تو اس کے چہرے کے آثار ہی بدل جاتے ہیں، اور قربان جائیں اس مالک حقیقی کی شان کریمی پر جو خود فرما رہا ہے کہ آؤ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ کچھ بھی مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، ہاتھ اٹھاؤ، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور انسان سے کسی ضرورت کا واسطہ پڑ جائے دوسری مرتبہ تو اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3373 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے کثرت سے دعا مانگا کرو، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی محبت ہے! اور ایک مقام پر نہیں، قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے دعا کی اہمیت کو بارہا بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھا دیا کہ دو جہانوں کا بادشاہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جو چاہے کر دینے پر قادر ہے، وہ خود فرما رہا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ محبوب جب وہ آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں اور میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3371 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آج ہم دنیا کی مصروفیات میں اتنا الجھے ہوئے ہیں کہ ہم نماز کے بعد بنا دعا کے ہی فوراً اٹھ جایا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پوری توجہ کے ساتھ لازمی دعا کا اہتمام کیا کریں۔ اب دعا مانگنی کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو دل کی توجہ مرکوز ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور پوری اٹینشن کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اس انداز کو اللہ رب العزت نے بھی سکھایا، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ جامعہ ترمذی میں ہے حدیث نمبر 3479 میں کہ غافل دل والے کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، تو پھر پوری توجہ اپنے اللہ کی رحمتوں کی جانب ہو، گڑ گڑا کر تڑپ کر اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود اس انداز کو سکھایا، اور اللہ نے خود ارشاد فرمایا سورہ النمل آیت نمبر 62 میں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اور جب میرا بندہ مجھے ٹوٹ کر تڑپ کر پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ تکلیف اور تڑپ میں اس سے پکاریں تو صحیح، وہ تو خود پکار رہا ہے اپنے بندے کو کہ آؤ میں تمہاری ساری تکلیفیں دور کر دوں گا۔ یہ دعاؤں کے انداز میں اللہ نے ہمیں خود انداز سکھا دیا کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جب مانگو تو کس طرح اور کس تڑپ کے ساتھ مانگنا ہے۔
جب مانگنا ہے تو پھر یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3865 میں مذکور ہے کہ اللہ بہت حیا کرنے والا ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے جب بندہ اپنے رب کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے خالصتاً میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ میرا بندہ سچے دل سے میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو وہ جو مانگ لے گا سو پا لے گا۔ تو پھر کیوں نہ کہہ دیں غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، ارے غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ حدیث قدسی کا ذکر کرنا چاہوں گی جو مجھے بڑی ہی خوبصورت لگتی ہے، دل کو چھو جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7405 میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے بہت قریب ہوتا ہوں، اور وہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی کرتا ہوں۔ اب یہاں پر کتنی پیاری بات سمجھا دی گئی کہ اللہ سے جیسا گمان کرو گے اپنے رب کو ویسا ہی پاؤ گے۔ تو پھر آج اپنے گمان کا محاسبہ کر لیجیے، اور آج نہیں، ہر بار ہر لمحے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر تو مانگنے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ پتہ نہیں ملے گا یا پھر نہیں ملے گا، تو وہ دعا نہیں، وہ سوالیہ نشان بن کے رہ جائے گی۔ اور اگر اس کی شان پر یقین ہے اور اس کی شان کے مطابق یقین مضبوط ہوا کہ اس مالک کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، ارے وہ تو جو چاہے وہ عطا کر دینے پہ قادر ہے، وہ تو خود ہمیں پکار رہا ہے، پھر وہ اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق عطا کر دے گا۔ آپ کو آپ کے گمان سے زیادہ اچھا دے گا، کیونکہ اس کی شانیں بڑی بلند ہیں۔ اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کریں، اپنے لیے بھی کریں، دعائیں دیں اور دوسروں سے دعائیں لیں۔ کسی کے لیے دعا کرنے کا بھی بہت اجر ہے، اور اس کے اجر کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2732 میں مذکور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی اسی کے مثل عطا کر یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ، دعا دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، وہ آپ کے حق میں بھی آمین بولی جا رہی ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی دعا کرنا نہ چھوڑیں، ہمیشہ اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں، اسی سے مانگنے کے بعد تو انسان کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنی ہر امید سوچ سے زیادہ خوبصورت انداز سے پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ I believe Allah will change your situation in a miraculous way۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدل جایا کرتے ہیں۔ یقین کیجئے، آپ اتنی تڑپ اور اتنے یقین کے ساتھ مانگیے کہ آپ کے یقین اور آپ کی تڑپ کے بعد پھر کہانی صرف اور صرف معجزوں کی لکھی جائے کہ وہ مالک ہے، وہ سب کر سکتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ آپ کے ہاتھوں کا، ہم سب کے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا ہمارے نصیب کو بدل دیتا ہے اور ہماری قسمت کو چمکا دیتا ہے۔ بے شک تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اس مصروف زندگی میں اپنی یاد کا اور بالخصوص ان دعاؤں کا خوبصورت انداز سے اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم ہر روز اللہ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگا کریں، اور پھر ان دعاؤں کے بعد اپنی جھولی کو اس کے رحمت کے خزانوں سے بھر لیا کریں۔ اللہم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔